بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی سے جو تیسرا معجزہ ظاہر ہوا اس کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت کرتے رہے، کبھی آیات کے ذریعے کبھی معجزات کے ذریعے، لیکن فرعون نے حق قبول نہ کیا، بلکہ اس کی سرکشی اور بڑھ گئی، اس کا ظلم و ستم اور بڑھ گیا۔ جو مؤمنین تھے، ایمان والے تھے، ان پر اس نے اور زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یکدم وحی اترتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ مصر کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر کی طرف ہجرت کرنی شروع کر دیا، آپ نے ہجرت کے لیے لے گئے۔ اب جب یہ خبر فرعون کو پتہ چلی تو فرعون بھی اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اب جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون کا خون خوار لشکر ہمارے پیچھے ہے اور بالکل قریب ہے، تو آگے ایک دریا آیا، تو لوگ خوف زدہ تھے کہ اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، اب فرعون اور زیادہ ہم پہ ظلم کرے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل مطمئن تھے، ان کو اپنے رب پہ پورا بھروسہ تھا کہ جس رب نے مجھے ہجرت کرنے کا کہا ہے، اب وہ رستہ بھی وہی نکالے گا۔ اب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا مبارک اس دریا پر ماریں۔ تو جب انہوں نے اپنا عصا مبارک دریا پر مارا تو وہ اس میں 12 سڑکیں بن گئیں، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو ان میں 12 سڑکیں بن گئیں۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ دریا میں تو سڑکیں بن گئی ہیں، اب تو میں ان کو پکڑ لوں گا، تو جب وہ فرعون دریا کے درمیان میں پہنچا تو وہ اچانک سڑکیں ختم ہو گئیں اور وہ دریا پھر موجیں مارتا ہوا ویسے اپنی روٹین پہ واپس آ گیا۔ تو اب فرعون کا جو لشکر تھا اور فرعون خود، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اور اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب آمنا سامنا ہوا دو گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے اب راہ بتاتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا ماریے۔ تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو وہ حصوں میں تقسیم ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ۔ اسی طرح اور وہاں قریب لائے ہم دونوں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی سے یہ تیسرا معجزہ ظاہر ہوا۔ اب اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ رب العزت پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ رب العزت نے کسی کام کرنے کا حکم دیا، اگر اس میں پریشانی آتی ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ جس رب نے یہ کام کرنے کا حکم دیا وہ رستہ بھی خود نکالے گا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب جس نے مجھے اس پریشانی میں ڈالا ہے، آسانی میں بھی وہی رکھے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ہر حال میں تیرا شکر گزار بندہ بنائے اور ہر حال میں تجھ پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔